عمل میں مضبوط ہونے کی بجائے ہم راہ فرار کے جواز تلاش کرتے ہیں۔ خود کو آرام سے پرکھ لیں گے کہ ہم اس امتیاز کو مد نظر رکھ کے زندگی گزار رہی ہیں یا اس سے نیچے گر چکے ہیں۔ ہر ایک کو اس کی ڈیوٹی سمجھا کے اس کو ڈیوٹی پر پابند کر دیا۔ ہم نے چونکہ سب کچھ تجھے سکھا دیا، عقل اور شعور دے دیا، روح ملکوتی دے دی، فطرت سلیمہ دے دی، پھر نبوت اور کتاب کی تائید دے دی۔ اسلام اللہ سے اور قرآن سے تعلق کا نام ہے، اور یہی ہماری شخصیات اور ہمیں بطور انسان ہمارا امتیاز ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے۔ قرآن کو پڑھنے والا یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اگر جھوٹ بولے اور گھر جا کے یا صبح قرآن پڑھے اور قرآن کہتا ہو لعنت اللہ علی الکاذبین، تو یہ کیسا عجیب تضاد کا مسلمان ہوگا۔ وہ خیانت کرے اور قرآن اللہ خیانت کرنے والوں سے پناہ مانگتا ہوگا، اور ان کو اصحاب مدین کا واقعہ سناتا ہوگا جو کم تولتے تھے اور ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، تو کیا حال ہوگا۔ وہ بدکاری کرتا ہو اور ادھر آ کے وہ قرآن پڑھنے والا ہو اور اس نے یہ واقعات پڑھے ہوں کہ قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد اور سمود کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ واقعات کیوں ہیں؟ تاکہ یہ جو چیز ہم مطالعے میں لائیں تو اپنی شخصیت کے اندر سے وہ خرابی نکالتے ہیں۔ یہی امتیاز انسانیت ہے۔ اگر آپ قرآن اور سنت کے مطابق بدلنے کو تیار نہیں تو پھر اسلام کاہے کا ہے؟ یا تو 10 سال 15 سال لکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس کہ ابھی میرے پاس اتنا ٹائم پڑا ہوا ہے، اگر کسی کے پاس ہے تو وہ حق بجانے پہ۔ کوئی شخص زمین پر موجود نہیں ہوگا، نئی نسلیں موجود ہوں گی اور ہم سب زیر زمین ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، مگر اس حقیقت پر ایمان رکھنے کے بعد ہمارے عمل کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ آج ہم اس ایک نقطے کی وضاحت کی کوشش کریں گے کہ آج کی اس گفتگو میں ہم ایک بڑا ضروری، بڑا بنیادی پہلو جو ہماری زندگیوں کے حوالے سے ہے اور بڑا بنیادی فیصلہ جس نے اگلی پوری زندگی کا تعین کرنا ہے، اس پر کچھ بات چیت کریں گے۔ چونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر مذہب جذباتیت کی نظر ہو چکا ہے، اور جذباتیت نے عمل کی حیثیت کو کم کر دیا ہے، اور ہم سب ایک اچھے خوش عقیدہ مسلمان ہونے کے باوجود عمل میں بہت کمزور ہیں۔ عمل میں مضبوط ہونے کی بجائے ہم راہ فرار کے جواز تلاش کرتے ہیں۔ تو آج ہم زندگی کے رخ کو صحیح طور پر متعین کرنے کے حوالے سے ایک نقطے پر کچھ بات چیت کریں گے۔ دیکھیے، اصولی طور پر اس دنیا میں 2 چیزیں ہیں میرے لیے۔ ایک میں ہوں، یعنی ہم سب انسان ہیں، اور ایک ہمارے علاوہ یہ پوری کائنات ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، سمندروں کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی پیدا کی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ہم سے باہر ہے، اور ایک وہ ہے جو ہم خود ہیں۔ تو بات کو سمجھنے کے لیے اس پوری کائنات کو 2 حصوں میں سمجھ لیں، تقسیم کر لیں کہ ایک میں ہوں اور ایک وہ ہے جو میرے باہر پوری کائنات موجود ہے، جس میں چھوٹی سے چھوٹی چیونٹی سے لے کر اور مکڑی سے لے کر سمندر، درخت، پہاڑ، ہوائیں، فضائیں، یہ پورا نظام، کہکشاں، گلیکسیز، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کچھ موجود ہے جو بھی گنتے جائیں۔ غور کرنے کی ضرورت یہ ہے، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ میں ہوں یا یہ سب کچھ ہے، ان سب کا خالق اللہ ہے۔ ان سب کو تخلیق کس نے فرمایا ہے؟ بتائیے، اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب ہم نے ان دونوں کی تخلیق کے فرق کو سمجھنا ہے تاکہ انسانیت کا امتیاز ہمارے سامنے آئے، اور جب امتیاز سامنے آئے گا تو ہم خود کو آرام سے پرکھ لیں گے کہ ہم اس امتیاز کو مد نظر رکھ کے زندگی گزار رہی ہیں یا اس سے نیچے گر چکے ہیں۔
3 حصوں میں میں ان دونوں مخلوقات کو بیان کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے، یعنی یہ میرے باہر جو کچھ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ پیدا کیا۔ پھر سارا کچھ پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس سب کو کچھ ضابطے سکھائے، ان کی کچھ ڈیوٹیاں لگائیں، ان پر کچھ ضبط اور پابندیاں لگائیں، ان کو خاص نظم میں منظم رہنے کا حکم دیا، کسی کو خاص مدار کا پابند کیا کہ وہ سورج اور ستارے اپنے مدار سے نہیں نکلتے، کروڑوں سال گزر گئے۔ کہیں سمندروں کو اس کے رخ کا پابند کیا کہ وہ کبھی رخ کو بدل کے نہیں چلتے۔ پھر ہواؤں کے رخ کو وہ متعین کرتا ہے، پھر ان جانور ہیں، پھر درخت ہیں، پھر پہاڑ ہیں، یہ جتنا کچھ ہے اس نے پیدا کیا، اور پھر اس نے ان سب کو ایک ضابطہ سمجھا دیا کہ انہوں نے آگے کیسے چلنا ہے۔ تیسری کام جو ان کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کیا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر ایک کو اس کی ڈیوٹی سمجھا کے اس کو ڈیوٹی پر پابند کر دیا۔ پہلا نمبر پیدا کیا، دوسرا نمبر اس کو ذمہ داریاں سمجھائیں، اور تیسرا نمبر ان کو ذمہ داریوں پر پابند کر دیا، یعنی خلاف ذمہ داری ان میں سے کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج اپنے مدار سے نکل جائے، ایسا نہیں ہے کہ چاند اپنے مدار سے نکل جائے۔ پیچھے کہاں تک آواز نہیں آ رہی؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ اب جا رہی ہے، کر دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کچھ اللہ نے باہر کی یہ دنیا، مجھ سے باہر کی دنیا بنائی، اس کو بنایا، اس کو اس کی ذمہ داریاں سکھائیں، اور ان کو ان ذمہ داریوں پر پابند کر دیا، اور پابند اس طور پر کیا کہ وہ اس منشاء الہی کے خلاف جا ہی نہیں سکتی۔ سورج چاہے بھی تو اپنے مدار کے خلاف نہیں گھوم سکتا، چاند چاہے بھی تو اپنے نظم سے باہر نہیں جا سکتا، سمندر چاہے بھی تو اپنی روانی کا رخ بدل نہیں سکتے، ہوائیں چاہیں بھی تو اس کی منشا کے خلاف چل نہیں سکتی۔ تو گویا یہ جو دنیا میرے باہر ہے، اس کو یہ سمجھ لیجیے اس نے پیدا کیا، اس نے ذمہ داریاں بتائیں، اور ان ذمہ داریوں پر اس نے یوں پابند کر دیا کہ وہ ذمہ داریوں سے ہٹ نہیں سکتے۔ دوسری مخلوق ہے میں، یعنی انسان، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو پہلا معاملہ بالکل سیم۔ دوسرا یہ کہ مجھے بھی کچھ ذمہ داریاں تھیں، جس کا قرآن مجید میں بیان ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر چیز جو مجھے اپنی زندگی کے آخری سانس تک مطلوب ہو سکتی تھی وہ سب مجھے سکھا دی۔ تو دوسرے درجے میں بھی میں خالق کی کائنات کے برابر رہا، پہلے میں تخلیق کے حوالے سے، دوسرے میں ذمہ داریوں کو دینے کے حوالے سے، جبکہ جو تیسرا درجہ ہے وہاں جا کر مجھ میں اور اس مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے فرق کر دیا کہ باہر کی مخلوق کو ذمہ داریاں دیں اور ان کو پابند کر دیا کہ وہ دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، مگر انسان کا امتیاز یہ ہے کہ انسان کو ذمہ داریاں دیں، اور ذمہ داریاں دے کے ساتھ اس کو اختیار بھی دے دیا کہ چاہے تو ان ذمہ داریوں کی تکمیل میں لگ جائے، اور چاہے کہ اس کے مد مخالف چلنا چاہے تو بغاوت کے راستے پر چل جائے۔ اس کا خمیر انسان کے وجود کے اندر رکھا۔ اس کو قرآن نے بیان کیا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ ہم نے چونکہ سب کچھ تجھے سکھا دیا، عقل اور شعور دے دیا، روح ملکوتی دے دی، فطرت سلیمہ دے دی، پھر نبوت اور کتاب کی تائید دے دی، اب اس کے بعد فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب جس کا دل چاہے وہ ایمان لے آئے، اور جس کا دل چاہے وہ کفر اختیار کر لے۔ اب یہاں پر جبر نہیں رہا، اس نقطے کو سمجھیے۔ اس کو قرآن مجید نے ایک اور مقام پر بیان کیا، سورۃ الشمس کے اندر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔
اس انسان کے اندر ہم نے الہام کیا، فَأَلْهَمَهَا، الہام کیا فجور اور تقوی، یعنی اس کے اندر برائی کا خمیر بھی رکھ دیا اور اس کے اندر اچھائی کا خمیر بھی رکھ دیا، تقوی بھی الہام کیا اور فجور بھی الہام کیا۔ قد افلح من زکاہا، اور پھر اس کو سمجھا دیا کہ کامیاب وہ ہوگا جو تقوی کے بیج کو فروغ دے گا اور فجور کے بیج کو ضبط کے ساتھ دبائے گا۔ تو سامعین کرام، ان دو آیتوں کو ملا کر سمجھیے کہ انسان کا اصل میدان ہمارا کیا ہے، اصل ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے۔ وہ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے برائی کے رستے کو چھوڑ کر اچھائی کے رستے پر جائیں۔ ہم برائی کرنے کا ہمت، طاقت اور مال ہوتے ہوئے برائی کے رستے کو چھوڑ کر اچھائی کے رستے پر جائیں۔ یہ ہے انسانیت کا امتیاز۔ ہم خیانت کا موقع ہوتے ہوئے خیانت کو چھوڑ کر امانت داری کی طرف جائیں۔ ہم حرام کرنے کا موقع ہوتے ہوئے حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف جائیں، اور صرف اس لیے جائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ نے میرا شرف انسانیت یہی تو رکھا ہے، باقی تو ہر ایک کو مجبور کر دیا۔ اس لیے نہ کسی درخت نے جنت میں جانا ہے، نہ جانور نے، نہ پتھر نے، چونکہ جنت اور دوزخ اور نجات اور غضب اللہ کا، اس کا مدار اس پر ہے کہ جس کو اختیار دیا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ اختیار کا درست استعمال کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اور کسی کے پاس تو اختیار ہی نہیں، تو جزا و سزا کیسے؟ تو صرف انسان کے پاس اختیار ہے، اور یہی مدار ہے۔ اگر ہم آج 40 50 20 30 60 سال گزار کے ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اس وقت تک متقی ہیں جب تک ہمیں گناہ کا موقع میسر نہیں آتا، تو سمجھ لیں ہم نے ابھی اسلام زبان تک رکھا ہے، نیچے نہیں اتارا۔ اسلام یا قرآن کوئی کہنے کی چیز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اسلام ناؤن نہیں ہے، ایک ورب ہے۔ اسلام کہنے کی چیز نہیں ہے، یہ ہر چوک پر آپ سے ایک تقاضا کرتا ہے جس کے مطابق آپ کو بدلنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی ذات اور اپنا عمل اس سے دور کر لیں اور زبانی کلامی مسلمان رہیں تو یہ ایک منافق کی زندگی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض روایات میں انہوں نے سورۃ البقرہ 8 سال میں پڑھی۔ کتنے سال میں بولیے؟ مرد حضرات بولیں کتنی؟ 8 سال۔ اب ہم تو اجمی ہیں، ہم نے تو صرف نحو پڑھنی، گرامر، کتنے مسئلے۔ ان کے تو عربی تھے، وہ ان کے سامنے قرآن اترا تھا۔ جلیل القدر صحابی 8 سال کیوں لگائے؟ غالباً عبداللہ ابن عباس نے پوچھا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جب میں چند آیتوں کو پڑھتا، خواتین اور حضرات توجہ فرمائیے ان جملوں کی طرف، حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں چند آیتوں کو پڑھتا تو وہ آیتیں عمر سے اور تقاضا کر رہی ہوتی، جبکہ عمر ان تقاضوں سے مختلف جگہ پہ کھڑا ہوتا۔ تو عمر نے طے کر لیا جب تک اپنا عمل ان آیات کی مطابقت میں نہیں کروں گا اگلی آیت کو نہیں پڑھوں گا۔ فرماتے ہیں پھر اور اگلی آیتوں کو پڑھا، وہ آیتیں اور تقاضا کر رہی تھیں۔ پھر میں نے کہا کہ جب تک اپنی شخصیت کو ان کے مطابق نہیں ڈال لیتا اگلی آیتوں پر نہیں جاؤں۔ یوں گویا میں جیسے جیسے قرآن اور اسلام اور تعلیمات نبوی قرآن کو پڑھتا گیا تو میں اپنی شخصیت کو ریفارم کرتا گیا، یعنی اب میں نے سورۃ البقرہ پڑھی نہیں ہے بلکہ سورۃ البقرہ کے ہر حکم کی مجسم تصویر بن گیا۔ تو اسلام کرنے کا کام ہے۔ ہمارے ہاں جب سے یہ مسالک اور مکاتب فکر آئے ہیں انہوں نے تباہی مچا دی ہے، بے عملی ڈال دی ہے لوگوں کے اندر، غیر ضروری بحثوں کے اندر الجھا کر رکھ دیا ہے، لوگوں کو کریٹیوٹی کی طرف، مقصدیت کی طرف، قلبی تعلق اللہ اور رسول سے قائم کرنے کی بجائے، قرآن کا فہم دینے کی بجائے ایسی لا یعنی اور بے مقصد بحثوں میں الجھا دیا ہے جس کا نہ جنت سے تعلق، نہ دوزخ سے تعلق، نہ اسلام کے نفاذ سے تعلق، کسی شے سے تعلق بھی نہیں ہے۔ اور یہ جب کم پڑھے لکھے لوگ ان کے ہاتھ میں چیزیں آتی ہیں، وہ سیاست کا میدان ہو، وہ دین کا میدان ہو، جب مطلب انکمپیٹنٹ لوگوں کے پاس آتا ہے تو وہ انگیج کرنے کے لیے اسی طرح کے ایشوز کو چھیڑتے ہیں۔ نتیجتاً نوجوان بیزار ہے، الحاد پھیل رہا ہے، الحاد پھیل رہا ہے۔ سامعین اکرام، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا مقام یہ ہے۔ حضرت مولا علی کی بھی ایک بات سنتے جائیں آگے بڑھتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں
تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اب اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ سب تعلق کی بات ہے۔ اسلام اللہ سے اور قرآن سے تعلق کا نام ہے، اور یہی ہماری شخصیات اور ہمیں بطور انسان ہمارا امتیاز ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے۔ قرآن کو پڑھنے والا یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا اگر جھوٹ بولے اور گھر جا کے یا صبح قرآن پڑھے اور قرآن کہتا ہو لعنت اللہ علی الکاذبین، تو یہ کیسا عجیب تضاد کا مسلمان ہوگا۔ وہ خیانت کرے اور قرآن اللہ خیانت کرنے والوں سے پناہ مانگتا ہوگا، اور ان کو اصحاب مدین کا واقعہ سناتا ہوگا جو کم تولتے تھے اور ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، تو کیا حال ہوگا۔ وہ بدکاری کرتا ہو اور ادھر آ کے وہ قرآن پڑھنے والا ہو اور اس نے یہ واقعات پڑھے ہوں کہ قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد اور سمود کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ واقعات کیوں ہیں؟ تاکہ یہ جو چیز ہم مطالعے میں لائیں تو اپنی شخصیت کے اندر سے وہ خرابی نکالتے ہیں۔ یہی امتیاز انسانیت ہے۔ اگر آپ قرآن اور سنت کے مطابق بدلنے کو تیار نہیں تو پھر اسلام کاہے کا ہے۔ تو یہ جو موقع ہوتے ہیں، جو دکھ کے موقع ہوتے ہیں، کہیں وفات ہوتی ہے، تو یہ ہمیں اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اگر آج شام کو مجھے اللہ کے حضور پہنچا دیا جائے، چونکہ موت کا وقت تو کسی کا متعین نہیں ہے، آپ میں سے کوئی پہنچ جائے، تو ذرا سوچئے کہ کیا ہم اس حالت میں اور اتنی پریپریشن میں ہیں کہ ہم کھڑے ہوں کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں بھیجا تھا، ہم یہ کر کے آئیں گے۔ دکھانے کے لیے ہے ہمارے پاس کچھ، یا تو 10 سال 15 سال لکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس کہ ابھی میرے پاس اتنا ٹائم پڑا ہوا ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ حق بجانے پہ۔ حضرت مولا علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص، اللہ اکبر، جو گناہ کی امید پر توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے اور زندگی کی امید پر توبہ نہیں کرتا۔ گناہ اس لیے کر رہا ہے کہ توبہ کر لوں گا، کوئی بات نہیں، اور توبہ کیوں نہیں کر رہا؟ میں کون سا مر رہا ہوں، ابھی بڑا وقت پڑا، توبہ کر لوں گا۔ اس روش سے ہمیں باہر آنا ہے۔ یہ جو ما ورائی دین کا تصور ہے، دیو مالائی دین کا تصور ہے کہ ہم بخشائے ہیں، ہم تو حضور کی امت ہیں، ہمیں تو کسی نے کچھ کہنا ہی نہیں، یہ صرف قصے کہانیاں ہیں۔ سامعین کرام، قرآن نازل ہو چکا ہے، رسول اللہ آ چکے ہیں۔ یہ جو رسول اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کے تصور بیان ہوتے ہیں، کیا یہ رسول اللہ کو معلوم نہیں تھا اللہ کی رحمت کا؟ لیکن آپ کا عمل دیکھیں کیسا تھا۔ کیا صحابہ کرام اہل بیت اطہار کو معلوم نہیں تھا؟ اولیاء ائمہ صالحین کو معلوم نہیں تھا؟ مگر ان کی نظر دو طرف تھی۔ الایمان بین الخوف والرجاء، وہ خوف امید بھی رکھتے تھے مگر ساتھ خوف بھی رکھتے تھے، اور غالب خوف کو رکھتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسانیت کا میدان یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں، اور اسی لیے یہی اللہ نے ہمیں جو اختیار ہی کا امتحان ہے سارا کا سارا۔ بس یہ کوئی بنی اسرائیل میں ایک واقعہ تھا، ایک شخص تھا، وہ کسی عورت کی طرف غلط نیت سے متوجہ ہونے لگا، اس کو کتاب التوابین میں لکھا ہے۔ اچانک وہ عورت کانپنے لگی، وہ بڑی تنگ دست تھی، ضرورت مند تھی، وہ عورت کانپنے لگی۔ اس شخص نے کہا کہ کیوں کانپتی ہے؟ اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ وہ شخص لرز گیا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ پھر اللہ سے ڈرتی ہے، اور میرے پاس اتنی اللہ نے نعمتوں اور فضل کا انبار لگا رکھا ہے، میں نہیں ڈرتا۔ اس نے توبہ کر لی اور اس عمل سے بالکل پرہیز شروع کر دیا، ختم کر دیا، مر گیا رات کو۔ اب تو خیر پردہ ہے، اس دور میں انسانوں کی شکلیں بھی بگڑ جاتی تھی، نیکی کا بھی اظہار ہوتا تھا اور برائیوں کا۔ تو جب وہ صبح ہوئی تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے لیے اپنی خواہش کو ترک کیا، اب اللہ نے جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا۔ تو اہم یہ ہے کہ آپ کیا ترک کر کے بیٹھے ہیں اللہ کے لیے۔ مسلمانی یہ ہے کہ کتنے امکانات تھے اور آپ نے صرف اس لیے امکانات برائی چھوڑ دیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم بیٹھے ہوئے تھے اپنے دریا کے کنارے، اپنی گدڑی سی رہے تھے، وہ بیچ کے پیسے کماتے تھے، تو ان کی سوئی گر گئی۔ یہ حکایت ہے، حکایت سمجھانے کے لیے بزرگوں کا واقعہ ہوتا ہے۔
سوئی گر گئی تو انہوں نے کہا کہ اے مچھلیوں مجھے میری سوئی لا دو. وہ ساری مچھلیاں دریا کے اندر سے آئیں اور ان کے منہ میں سونے کی سوئی تھی. انہوں نے کہا نہیں مجھے میری اپنی سوئی چاہیے. وہ لے آئی. ان کے ساتھ ایک اور درویش بیٹھا تھا. اس نے کہا یہ تو بڑی بات ہے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں. اس نے بھی اپنی سوئی پھینکی امتحان کے لیے اور مچھلیوں سے کہا کہ میری سوئی لا دو. کون مچھلی اوپر آتی ہے سوئی لینے؟ کوئی بھی نہیں آیا. اس نے کہا ابراہیم ابن ادم یہ کیا بات ہے کہ تو نے سوئی پھینکی تو تیری سوئی لے کر واپس آ گئی مچھلی، اتنی تابع داری، اور میں نے پھینکی تو کسی نے سنا ہی نہیں. حضرت ابراہیم ابن ادم نے ایک جملہ بولا جو اس پوری ہماری گفتگو کا خلاصہ عنوان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ بتا تو نے اللہ کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ میں تو اللہ کے لیے سلطنت، محل اور ریشم کے بستر چھوڑ کے اور آرام دہ زندگیاں چھوڑ کے اور ہزاروں گناہ کے مواقع چھوڑ کے آیا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا ہوں. تو نے کیا ترک کیا ہے؟ تو جب تک ترک نہیں کیا تب تک طلب نہیں ہو سکتی، تب تک طلب نہیں ہو سکتی. بس ہم 5 منٹ میں گفتگو کو وائنڈ اپ کرنے والے ہیں. مجھے پیغام مل گیا. تو لہٰذا پہلی بات یہ کہ عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آخرت کی جواب طلبی بڑی مشکل ہے. اس کو مذاق مت سمجھیے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. دوسری بات، جو عمل کرنا ہے وہ عمل پیورٹی کے ساتھ کرنا ہے. ہم جو عمل کرتے ہیں اس کے اندر 100 نیتیں شامل ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی غیرت کا یہ تقاضا، امام ابو العلا سمرقندی نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ کی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر ایک عمل اللہ کے لیے کیا جائے مگر اللہ کے لیے کرنے کے باوجود تھوڑی سی کسی اور کی رضا بھی اس میں شامل کر دی جائے تو قیامت کے دن جب اعمال اللہ کے حضور جائیں گے، اس کو امام غزالی نے بھی بیان کیا، اعمال اللہ کے حضور جائیں گے تو فرشتہ کہے گا کہ باری تعالیٰ یہ نامہ اعمال کے اس صفحے پر یہ نیکی لکھی ہوئی ہے. اللہ فرمائے گا اس کو مٹا دو. فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ ہم گواہ ہیں، ہم شاہد ہیں کہ اس نے یہ نیک کام کیا تھا. اللہ فرمائے گا تم صرف جسم پر محافظ تھے، تم دیکھ رہے تھے کہ جسم کیا کر رہا ہے، میں دلوں پر محافظ تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کام میرے لیے نہیں کیا، لہذا اس کو مٹا دو. زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. ہم زیادہ کی طرف بھاگتے ہیں، 50 نفل 10 نفل 2 تسبیح، نہ جتنا ہو، تھوڑا ہو، پیور خالص، ہر طرف سے ہٹ کے تھوڑی دیر ذکر کا معمول، خلوت میں بیٹھنے کا معمول، 5 منٹ صحیح اکیلے بیٹھنے کا معمول. آئیڈیل تو یہ ہے کہ 24 منٹ بیٹھیں تاکہ 24 گھنٹے کا کفارہ ہو جائے، ہر منٹ 1 گھنٹے کا. اور اگر ممکن نہیں تو کم از کم موبائل بند کر کے بچوں سے سائڈ پہ ہو کے اکیلے کمرے میں ہلکی سی لائٹ کو آف کر کے 5 منٹ کے لیے تو ضرور بیٹھیں اور نیت یہ رکھے باری تعالیٰ یہ 5 منٹ صرف تیرے ہیں، یہاں کوئی اور نہیں آئے گا. اس سے تعلق مضبوط ہوگا، اس سے آپ خود اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں گے. وہ جو دوری ہے اللہ سے، ہجر ہے، وہ وصل میں ملتا نظر آئے گا. آپ خود چلتے پھرتے محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کے ساتھ چل پھر رہا ہے. لیکن یہ جس سے آپ بے رخی اپنائیں، دنیا میں بھی قریب نہ جائیں، ملاقاتیں نہ کریں، کبھی کبھی آئیں جائیں نہ، کبھی تحفے نہ لے جائیں، وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ آپ سے کیسے قریب ہو سکتا ہے جب آپ اس سے بے رخی اختیار کریں. تو لہٰذا یہ موقع ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو ری ڈیفائن کریں.